الحمد لمن له الكبرياء برداء الكبر ثناؤه بالكبر رداء وثناء بالكبرياء برداء الحق نسلم ونصلي على سيد الكائنات بالحق مسعودا ومغضوبا بالحق شهادة أن لا إله إلا الله وحده بوحدة الحق وحده بوحدانية السبحانية وحده بعظمته وقدرته بالحق قادرا قديرا خبيرا بصيرا كريما رحيما عظيما عليما أشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة وحده بأحد وحده بلا مدد بلا مدد تكبير الله عشق رسول الأمام السيد خان ملتاني خان سجاد الرحمن ملتاني المدد المدد يا الله يا الله وحده بلا نسب وحده بلا ولد وحده لا شريك له وحده لا فريق له وحده لا شريك له ملكا لا شريك له ملكا لا شريك له أمرا لا شريك له خلقا لا شريك له عدلا لا شريك له فضلا لا شريك له علما لا شريك له علما لا شريك له ولا شرك له ولا ند له ولا ضد له ولا مقابل له ولا مناظر له ولا مساوي له ولا بلد جلد ولد حسد جسد حسب لا ولا نزل جزم عزم لا ولا فرق فرق لا ولا جسم 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 لا ولا عزم نزم عزم لا ولا نزم نسيم لا وحده لا شريك له ولا شرك له ولا نصب له ولا حسب له ولا ولد له
ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له لا وزير له ولا نظير له ولا نظر له ولا عذر له ثم نشهد أن سيدنا سيد ساداتنا عباداتنا تطوعاتنا تشبساتنا تنزهاتنا سيدنا عباداتنا ولایاتنا عنایاتنا صداقاتنا هادينا مرشدنا أرشدنا أزهدنا أولانا أعلانا أرفانا أتقانا وأزكانا محمد سبحان الله تكبير أحمد مصطفى أحمد مصطفى عشق رسول الأمام السيد خان ملتاني الأمام السجاد الرحمن ملتاني مشكل قشار ونشهد أن سيدنا وإمامنا وإمام الأنبياء إمامنا وإمام الأتقياء إمامنا إمام الأصفياء إمامنا إمام الأنبياء إمامنا إمام الأئمة إمامنا إمام الأسمة إمامنا إمام الأتمة إمامنا إمام الأدلة إمامنا إمام الأخلاء إمامنا إمام الأسماء إمامنا إمام التقوى إمامنا إمام الأزمة إمامنا إمام الحسبة إمام النسبة إمام الجملة كملا أملا زمنا أمنا رملا شملا أدلا فزلا أزرا مزرا أزرا صفرا أزرا قدرا إمام الأجرا سيدنا وأيدنا أيدنا مشيدنا مقيدنا وأيدنا وأولانا وأعلانا وأرفعنا أشفى أتقى أولى آلى أجمل أكمل أجدل أكبر أصغر أسعد أشرف أشرفنا محمدا حامدا محمدا محمودا محمدا مهيمنا محمدا حزيما محمدا نسيما كريما عظيما وسيما يتيما محمدا كاملا آمنا ساجدا عابدا محمدا قائدا شاهدا حجة للكائنات عبد الله ونبيه ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد تجملت محمد كملت محمد صل على أملت رملت شملت محمد صل على أزمت نزمت محمد صل على نورت أمرت صورت قدرت أجرت محمد صل على زورت بزفار محمد نورت بأنوار محمد نورت بإكمال محمد إكمال إكمال جلال جمال مال مال منال جلال محمد إكمال حال کیل کون بال محمد مجید مجد بدی رفیع جلی نظیر وزیر امیر قصیر نصیر وسیم یتیم محمد اللہم صلی علی محمد جبین امین وسیم کریم یتیم محمد جبل عظم نظم عذر نظر حضر صبر عدل عدل قدل عظم نظم محمد اللہم صلی علی محمد عظمت عظمت نظمت نغمت حشمت محمد قوت بنوت سغنوت نبوت تلاوت جسارت امارت صدارت اقامت دیانت ولایت عنایت حجت لجت سنت جمت لمت غفرت حسبت نسبت ہجرت حجرت حجرت شدر قدر محمد قدر عدر عزر نظم روزت قبر محمد حرکات سکنات آنات آیات حیات وفات ممات محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اہل محمد آل کال ازواج بنین بنان بنیت محمد بنین بنات آنات صفات محمد شاہد آئین حجت حجت جمت عزت نظمت محمد اللہم صلی علی محمد جمال عدالت ادارت صدارت اقامت دیانت ولایت عنایت حجت حجت سنت جمت امت جنت محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ شان رسالت مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ فرصت مصطفیٰ جمال مصطفیٰ کمال مصطفیٰ حسن مصطفیٰ نبوت مصطفیٰ نعرہ تکبیر شیخ القرآن علامہ سید خان ملتانی جب تک سورج چاند رہے گا ملتانی تیرا نام رہے گا ایک گزارش نعرہ فتح سے لگے گا انشاءاللہ ہو دے گے ترجمانی اب آپ خاموش ہوئے ماشاءاللہ قابل صدر احترام علماء کرام حاضرین سامعین مسلمین مخلصین موحدین حضرات السلام علیکم
اللہ جل جلالہ دا احسان اور انعام جس ذات کریم اور عظیم نے محض اپنے فضل اور عنایت کے پیش نظر زندگی وچ پھر ایک مرتبہ دین اسلام دی مقدس نسبت کے ماتحت چند گھڑیاں واسطے مل بیٹھن دی توفیق عنایت فرمائی۔ برادر کبیر حضرت مولانا اللہ بخش مدنی صاحب زیدہ مجدہ جنہ دے ارشاد اور حکم دی تعمیل کردے ہویا تھوڑی خدمت دے اندر حاضر ہو چکا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ ساڑھے بھائی مدنی صاحب دی اس سعی جمیل اس کوشش اور کاوش نو اللہ دارین اور کونین دی سعادت دا ذریعہ بنا دے۔ دنیا دے اس رنگ برنگے جہان وچ رہن والا ہر چھوٹا بڑا انسان جدوں عالم دنیا دے اندر عالم وجود دے اندر آیا دنیا دیاں حالتاں دے مطابق اور دنیا دی مختلف حادثات دا شکار ہو کے بندے نے اپنی مرضی نال کوئی نہ کوئی رنگ پسند کیتا، کوئی نہ کوئی ڈھنگ پسند کیتا، کوئی نہ کوئی طریقہ پسند کیتا اور اس رنگ وچ رنگی کے خوش فہمی وچ مبتلا ہو گیا کہ جڑا رنگ مینوں لگا ہے یہ رنگ کسے اور تے نہیں لگا اور نہیں چڑھیا۔ یہودی اپنی یہودیت دے رنگ وچ خوش پہ وستے ہیں، عیسائی اپنی عیسائیت دے رنگ وچ خوش پہ وستے ہیں، مشرکین مکہ اپنی بت پرستی دے رنگ وچ خوش پہ وستے ہیں، مجوسی اگ دی پرستش اور پوجا دے اندر خوش ہیں اور مست ہیں، حتیٰ کہ ہر ٹولہ، ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر طبقہ، ہر فرد اس نے اپنے واسطے کوئی نہ کوئی پیلا رنگ پسند کیتا، کسے نیلا رنگ پسند کیتا، کسے قبر پسند کیتی، کسے شجر نو پسند کیتا، کسے سورج نو پسند کیتا، کسے چند نو پسند کیتا، کسے نہ کسے رنگ وچ بندہ رنگیا ہویا موجود ہا اور انہوں نے اپنے اپنے رنگاں نو اپنی نجات کا ذریعہ بنایا ہوا ہا کہ یہ رنگ اگر یہودیت تا چڑھ گیا تو میں نجات حاصل کر ساں۔ عیسائی آکھیا کہ ساڈا رنگ اگر عیسائیت تا کسی تے چڑھ گیا تا نجات ہو سی۔ مشرکین مکہ نے آکھا جے ساڈا رنگ کسی تے چڑھیا تا نجات مل سی، حتیٰ کہ مجوسی دعویٰ کیتا کہ ساڈا رنگ چڑھنا چاہیدا ہے۔ ہر طبقے نے ان دعویٰ کر کے تے اپنے دعوے دے اتے انج پکا ہو گیا، انج اپنے آپ کو سچا سمجھن لگا کہ جڑا رنگ اساں بنایا ہوئے حقیقت رنگ ہی ہو، اور اسے رنگ دے جڑے بندے نے اپنے آپ کو رنگ چھوڑیا، اسے رنگ نال رنگیا گیا سی، دنیا چی رنگیا گیا تے آخرت چی رنگیا گیا، تاں لوگ آدھے اساں پیراں دے رنگے ہوئے، کوئی آدھن اساں ملنگا دے رنگے ہویا، کوئی آدھن اساں بادشاہ اپنے حضرت دے رنگے پایا، کوئی پیران دے رنگے چ، کوئی فقیران دے رنگے چ، کوئی رنگ چیران دے رنگے چ، کوئی پیران دے رنگے چ، کوئی ملنگا دے رنگے چ، کوئی بے ٹھگیاں دے رنگ دے اندر، کوئی پوپاں دا رنگیا، کوئی پادریاں دا رنگیا، کوئی
قادریاں دا رنگا اپنے اپنے رنگاں دے اندر انج خوش پہ وستے ہن کہ انہاں نوں حقیقت دے اندر اصل رنگ دا پتہ ہی کوئی نہ ہو۔ اللہ پاک نے جدو کائنات دی اے حالت دیکھی، اللہ پاک نے ساری دنیا نو یک رنگ بناون دا پروگرام کیتا۔ ساری دنیا نو یک رنگ بناون واسطے ایک پروگرام تجویز کیا۔ جاگتے پائے ہو بھائی؟ تھکے تو نہیں پائے؟ اللہ اکبر۔ دنیا نو یک رنگ کرن واسطے اللہ پاک دے طرفوں اعلان ہو گیا، دو رنگی چھوڑ دیو، یک رنگ ہو جاؤ، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جاؤ۔ اللہ کریم فرماتا ہے اے دو دو تے ترے ترے کرن نال کام نہیں بڑھدا۔ او کائنات والے ہو، ہن ایک رنگ میں تجویز پیا کردا، او رنگ جس تے چڑھ گیا اللہ پاک فرماتے میرا چیلنج ہے ومن احسن من اللہ صبغا۔ ہو جیا رنگ کسے رنگ ساز کو دنیا وچ کوئی نہیں جڑا رنگ میں چڑھن لگا اپنی مخلوق تے۔ اللہ فرماتا ہے وہ رنگ جس تے چڑھ گیا اس دا فائدہ ہونا ہے۔ جڑے رنگ تساں چڑھائے ہوئے نا اپنے ہوتے وہ دا فائدہ اس واسطے کوئی نہیں کہ تلو برتن جڑا ہا زنگ آلود ہا اسے زنگ تے رنگ لا دیتا، اسے زنگ دے اتے رنگ لا دیتا، اور رنگ لوہے تے نہیں کھلوندا، گاڈر تے ٹیر تے کھڑکیاں تے دروازیاں تے دیواراں تے دیوار تے تلو سیم ہوئے اتو چاڑ دے وہ رنگ کلر چاڑ دے وہ پینٹ کر دے وہ چونا کر دے وہ کھلوندا کیوں نہیں کھلوندا کہ دی تلو بنیاد کمزور ہے، بنیاد تے سنگ چڑھے ہوئے او دے واسطے ریگ مار توجہ ہے، کھرچن واسطے انہوں پہلے صاف کرنا ہے، صاف کر کے شفاف کر کے چمکا دمکا کے اتو رنگ دا معمولی جیا بندہ پوشچ مارے تا وہ لوہا محفوظ ہو گیا، وہ کھڑکی محفوظ ہو گئی، وہ گاڈر تے ٹیر محفوظ ہو گیا، وہ تیرا سریعہ تے لوہا محفوظ ہو گیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے جدو تیرا رنگ زنگ چڑھیا ہوئے تے اتے رنگ لاوے تے نہیں کھلوندا، تے جڑا تیرا زنگ آلود دل ہا اس دل تے تو اگر رنگ لاوے تے کیے کھلو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس دل تے زنگ نو اتار کے بل اتے میں رنگ چڑھامنا ہا محمد کریم دی سنت دا، محمد کریم دی سیرت دا، محمد کریم دی بصیرت دا، محمد کریم دی بصارت دا، محمد کریم دی ولایت دا، محمد کریم دی عنایت دا، محمد کریم دی ہدایت دا، محمد کریم دی صداقت دا، محمد کریم دی شرافت دا، محمد کریم دی حجت دا، محمد کریم دی حجت دا، محمد کریم دی امانت دا، اور رنگ انج چڑھانا ہاں کہ قیامت تک واسطے اس رنگ تے دوبارہ زنگ نہ چڑھے۔ اللہ نے جڑا پروگرام تجویز دیتا سب تو پہلے اللہ نے سنگ اتارے، سنگ اتارنے تو بعد اللہ محمد کریم دی سیرت کا رنگ چڑھا۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں انہوں نے ایک رنگ دیتا ہے کہ میرا پیغمبر لوگ اتو رنگ کر دیں تو وچو رنگ کر، لوگ اتلی ٹیپ ٹاپ کر دیں، اتلی ٹیپ ٹاپ دا فائدہ نہیں جب تک اندر صاف نہ ہوئے، اندر گند پہ ہوئے تے اتو کمرہ سبحان اللہ جاگ دے پہ ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پانی دا گھڑا پہ ہوئے اتو سونے دا رنگ چڑھے ہوئے، سونے دا پانی چڑھے ہوئے، اس گھڑے دی چھونی چاندی دی بڑی ہوئے، او دے ہوتے مختلف پھل تے رنگ چڑھے ہوئے، اندر ترک پہ ہوئے، بندہ جدو چھونی تے ڈھکڑ چاسی پانی پیوڑ واسطے او لت مار کے سارے گھڑے نو تروڑ دے سی کہ اتو تا بڑا دل نشین ہے تے وچو گندہ ترین ہے، اس واسطے اس نو استعمال کسے نہیں کرنا۔ اللہ پاک فرماتے میرا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے میں اپنی مخلوق نو تیرا رنگ چڑھامن واسطے پہلا کام کیتا ہے۔
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى اے میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن لے میرا پیغمبر میں تینوں حقیقت حرام تو واقف کرنا چاہنا میں جنہاں تے تیرا رنگ چڑھاونا ہے تیری سیرت دا رنگ چڑھاونا ہے انہاں دے نال میں کیا معاملہ کیتا ہے بعد جو ہن تینوں آدھا پیا کہ ہن رنگ چڑھا دے ہن میرا پیغمبر انہاں تے محنت کر ہن رنگ لانا تیرا کام ہے اس تیرے رنگ نو مضبوط کر دینا پھر میرا کام ہے اس وقت اللہ کریم فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم اے میرا پیغمبر اولئک اے جڑے آئے بیٹھے نہیں اے جڑے دور تو آئے نہیں جڑے نیڑے تو آئے نہیں جڑے بچے قربان کر کے آئے بیٹھے نہیں جڑے وطن دیا قربانیاں لے کے آئے بیٹھے نہیں کوئی عرب تو آیا کوئی عجم تو آیا کوئی روم تو آیا کوئی ایران تو آیا کوئی مصر تو آیا کوئی یونان تو آیا کوئی سوڈان تو آیا کوئی مہاجر بن کے آیا کوئی انصاری بن کے آیا کوئی غریب بن کے آیا کوئی امیر بن کے آیا کوئی غلام بن کے آیا آزاد بن کے آیا یہ جتنی بھی تیری صحبت بیٹھے ہوئے تیرے چھنڈے تلے بیٹھے ہوئے تیری نگاہ نبوت سائے تلے بیٹھے تیری نبوت عاطفت سائے تلے بیٹھے ہوئے تیرے پیار تے محبت چھان تلے بیٹھے ہوئے اے میرا پیغمبر انہاں نال میں کم کے کیتا ہے امتحان اللہ میرے استاد مانا کر دیں سرائکی تے پنجابی میں سبحان اللہ مزہ استاد دا نام گھنا ناراض تا نہ تھی سو کئی شودے ہوندے جنہاں دے میدے خراب ہو گئے چلو انہاں دا خراب ہویا تے پھپکی میں دے گئے سبحان اللہ پھپکی کھاتی دا انشاءاللہ انہوں نے اللہ محمد سید خان دا نام سننا آسان ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر عظمت صحابہ مقام صحابہ شان صحابہ خان علامہ سید خان ملتانی خان سجاد الرحمن ملتانی نعرہ تکبیر توجہ ہے ماشاءاللہ ہن میں جو انہاں کو پڑھے ہاں تے میں انہاں دے گھر بیٹھ کے نمک کھادا ہے جے میں انہاں دا ترجمہ ہی نہ سناواں تا میرے نال دا نمک حرام اس ملک وچ میرے خیال ہو جدوں میں پڑھیا تا میں شاگرد ہون دی حیثیت نال میں اپنے استاد دا نام نہ گھننا تا ہور نور جہان دا گھننا وقت خوش تھی سو توجہ ہے جاگ دے پے ہو نہیں تساں سنتے ہن جاگن دا ویلا وچ جاگ ماشاءاللہ اللہ اکبر میرے استاد مانا کیتا امتحان اللہ پیغمبر میں اپنی رحمت دیاں کٹھیاں ماریاں اے میرا پیغمبر میں اپنی رحمت دے مانجے مارے اے میرا پیغمبر میں اپنی رحمت دے ریگ مار مارے میں ان صفائیاں کیتیاں انہاں دا دل ان صفا ہو گیا کہ میں اللہ خود گواہ ہو گیا انہاں دا دل ان شفاف ہو گیا ان صاف ہو گیا کہ میں آپ اللہ گواہ بن گیا میں گواہیاں دے گیا لگا میرا پیغمبر اور میدان بن گیا میرا پیغمبر دل صاف ہو گئے اور سنگ کوئی نہیں رہا سنگ کفر میں اتار دیتا ہی سنگ شرک میں اتار دیتا ہی سنگ بدعت والا میں اتار دیتا ہی سنگ میں کہاوت کہانیاں والا میں اتار دیتا ہی اور تینوں شیشے تو بھی زیادہ صاف کر دیتا ہے اور میرا پیغمبر موقع بن گیا کاتبا فی قلوبہم الایمان
جب تیرینہ دا منا کے مار کے صاف کر چھوڑے ہن میرا پیغمبر مہینہ تے رنگ چاڑ دیتا ایمان اللہ ہن انہاں دے دلاں دے اندر میں ایمان لکھ دیتا ہن میرا پیغمبر اپنے عمل دا رنگ چاڑ اپنی سیرت دا رنگ چاڑ اپنی بصیرت دا رنگ چاڑ اپنے کردار دا رنگ چاڑ اپنے اخلاق دا رنگ چاڑ اپنے عمل دا رنگ چاڑ اپنی نماز دا رنگ چڑھا اپنے روزے دا رنگ چڑھا اپنے صدقات دا رنگ چڑھا اپنے جہاد دا رنگ چڑھا اپنے مثال دا رنگ چڑھا اپنے معراج دا رنگ چڑھا اپنی ترقی والا رنگ چڑھا اپنی تجلی والا رنگ چڑھا ان رنگ انج چڑھا میرا پیغمبر جو تم میں گواہیاں چاہتے ماں اے میرا پیغمبر جڑے تیری محفل چاہے بیٹھے گی لا تطرد ہو اتنا رنگ چڑھ گئی جو ہون میرا پیغمبر انہاں نو تڑکا بھی نہ دیوی انہاں نو چھڑک بھی نہ دیوی اللہ اتنا شان بن گیا اللہ فرماتا ہے دل چھوڑ ایمان والا رنگ چڑھ گئی اور ظاہر تے تیری سیرت دا رنگ چڑھ گئی اس وقت دل بھی صاف ہو گیا انہاں دا ظاہر بھی صاف ہو گیا انہاں دا باطن تے بھی رنگ چڑھیا انہاں دے ظاہر تے بھی رنگ چڑھیا انہاں دے علم تے بھی رنگ چڑھیا انہاں دے عمل تے بھی رنگ چڑھیا انہاں دی عبادت تے رنگ چڑھیا انہاں دی ریاضت تے رنگ چڑھ گیا ہن جدوں رنگ چڑھ گئے ہن کتنا رنگ چڑھا الزامہم کلمۃ التقوی الزامہم کلمۃ التقوی اے میرا پیغمبر ہن میں لازم تے ملزوم کر دیتا ہے جتھے تیرے صحابی دا موجود ہونا ہے اتھے ایمان موجود ہونا ہے جتھے تیرے ساتھی دا ایمان موجود ہونا ہے اتھے میری وحدت موجود ہونی ہے اتھے میری عبادت ہونی ہے اتھے میری ریاضت ہونی ہے اتھے میری تلاوت ہونی ہے اتھے میری حمد ہونی ہے اتھے میری ثنا ہونی ہے اتھے میری رضا ہونی ہے اتھے میرے نغمے ہونے نے اتھے میری تعریف ہونی ہے اتھے میری ثناواں اتھے میری رضاواں اتھے میری دعاواں ہونی نے اتھے میری صورت پکارا ہونی نے واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ صداقت صدیق اکبر عدالت عمر فاروق حیاء عثمان شجاعت علی شہادت حسین سیاست امیر معاویہ سیاست امیر معاویہ تفکر امیر معاویہ تدبر امیر معاویہ معاویہ علی معاویہ بھائی بھائی علی معاویہ بھائی بھائی علی معاویہ بھائی بھائی شان صحابہ شان اہل بیت شان حسن حسین شہداء کربلا نعرہ تکبیر اللہ اکبر وہی گل سمجھ آندی پئی ہے گل تھوڑی جی سمجھاون تے ٹائم لگ ونجے تے کوئی حرج تے کوئی نہیں یہ نہ ہوئے جو میں گل شروع کرا تے تھوڑی اکھاں بند ہو گئی ستی قوم نو واز نہیں سناونا جاگدی قوم نو سناونا ہے جی جاگ سکو تے میں تھوڑا جاؤ دوروں پھر کے آواں جی تواڈے ہمت جاگن والی نہ ہوئے تے وچوں شارٹ رستہ بھائی پاس تو آواں تے شارٹ رہا بولو بولو آؤ تو پھر کے اللہ اکبر اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر انہاں دے دلاں نو صاف کر کے انہاں دے دلاں دے اتے ایمان دیاں تختیاں میں فٹ کر دیتیاں انہاں دے دلاں دے اتے ایمان نو میں نقش کر دیتا انہاں دے دلاں دے اتے ایمان نو میں اپنی قلم نال لکھ دیتا تے جدوں میں اپنی قلم نال لکھا میری قلم بھی محفوظ تے میرے ہاتھ بھی محفوظ وہ جڑے ایمان میں تیرے صحابہ دے دلوں تے لکھیا وہ ایمان بھی وہ محفوظ ہو گیا میرا پیغمبر ہن ایمان محفوظ بھی ہو گیا ہن ایمان انہاں دا مضبوط بھی ہو گیا ایمان انہاں دا مربوط بھی ہو گیا اور انہاں دے دلاں دے اوتے میں
کلمے تے بورڈ بھی عام فٹ کر دیتے اور میں اپنی رحمت دی شلیش تے الفی لا کے ایک پکا کر دیتا ہے یہ کوئی آ کے چھڑانا نہیں چاہے تو وہ کلمہ چھوٹ نہیں سکتا وہ رنگ انہاں دا مک نہیں سکتا وہ رنگ کدے پھکا نہیں پڑنا وہ رنگ کدے اترنا نہیں وہ رنگ کدے کچا بھی نہیں ہونا وہ رنگ کدے پھٹنا تے ٹوٹنا بھی کوئی نہیں اس وقت میرا پیغمبر ہن جدوں انہاں دے دلاں دے اوتے میں ایمان لکھ دیتا ہے ہن میرا پیغمبر اندر تا انہاں دا ایمان نال مزین ہو گیا ہے ہن میرا پیغمبر انہاں دے ظاہر وچ اپنی سیرت دا رنگ چڑھا کے انہاں نوں مکمل کر دے تاکہ انہاں دا ظاہر بھی مضبوط ہو ونے انہاں دا باطن بھی مضبوط ہو ونے باطن وچ ایمان دیاں کٹھیاں دے اندر میں آپ صفائیاں کر دیتیاں جتھے ایمان نو رکھنا جتھے میں اپنے جلال نو رکھنا اتھے میں توحید نو فٹ کر دیتا ہے اور میرا پیغمبر اپنی سنت نو انہاں دے عمل دے اندر فٹ کر دے اپنے طریقے تے اپنی شریعت نو فٹ کر کے رنگ چڑھا دے ایہو جیاں رنگ چڑھا میرا پیغمبر عمل انہاں دے رنگ تے کدے زنگ نہ لگے انہاں دا زنگ کدے رنگ پیلا تے کچا نہ پاوے پکا تے مضبوط ہو ونے اس وقت اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اور دنیا والیاں نو چیلنج دے دے یہودیاں نے اپنا رنگ بنایا عیسائیاں نے اپنا رنگ بنایا مجوسیاں نے اپنا بنایا پیراں نے اپنا بنایا فقیراں نے اپنا بنایا پوپاں نے اپنا بنایا قادریاں نے اپنا بنایا احبار نے اپنا بنایا رہبان نے اپنا بنایا ملکہ نے اپنا بنایا ہر بندے نے رنگ بنایا میرا پیغمبر دنیا نو دس صبغت اللہ ایک رنگ اللہ نے بھی انتخاب کیتا ومن احسن من اللہ صبغت جڑا رنگ اللہ نے چنیا او دے نال دا بے مثال رنگ جنات کوئی نہیں او دے نال دا کلر بے مثال دنیا تے کوئی نہیں او دے نال دی مضبوطی دنیا تے کوئی نہیں ایڈا رنگ چڑھیا میرا پیغمبر انہاں دے سینے تے پتھر تا کٹے گئے مگر سنگ کوئی نہیں آیا اے میرا پیغمبر ایڈا انہاں دے اوتے رنگ چڑھیا انہاں نوں سولیاں تے لٹکا کے پوچھیا گیا ہن دسو او کلمہ تے بورڈ جڑا تھوڑے دل وچ لکھیا گیا تے نقش ہو گیا اونوں چھوڑن واسطے تیار ہو کے کوئی نہ اس ویلے آتے کھلیان لست ابالیہین اقتل مسلمہ لست ابالیہین اقتل مسلمہ علا ای شکن کام للہ مسرائی اس ویلے سولیاں دے پھندے تے چڑکیاں دے کھلیان سارے جہان دیاں میں تلواراں چلا دے وہ نیتے تے برچیاں دے تیر چلا دے وہ اور تیر مارا نہ لے ہو تُسا تیر ازماؤ اسا زمیر ازماؤ ادھر ظالم ہنر آزمائے ادھر ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے اللہ دے پاک پیغمبر دے ساتھیاں دا حال میں کو تیروں دیا بادشاہ میں جو کھلوتے ہوئے نے تیرہ دیاں بارشاں پیاں وسدیاں نے مگر وقت بھی انہاں دے دل وچ جڑا رنگ چڑھیا ہوئے او دے اوتے زنگ دی گنجائش بالکل کوئی نہیں وقت بھی اسے میدان وچ آتا کھلائے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوک دے کرا کے لٹکا دیتا نے یہ ملے انہوں لٹکا لگے نے آنکھ لگن صہیبہ ایک سامعہ خبائبہ ایک سامعہ تیرے دل دے اندر کوئی آخری خواہش ہوئے تے پوری کرنے آوہ آنکھ لگا اور تا کوئی خواہش کوئی نہیں محمد تا جڑا رنگ چڑھے آئے انہوں تازہ کرن دے ہو پھندے تو سولی تو تارے گیا زمین تے آیا جلدی جلدی تیمم کر کے اسے زمین پہ 2 رکعت نماز نفل چلی تے دے جلدی جلدی نماز پڑھ کے سلام چا پھرے دے آدھو کنات والے ہو
اگر مینوں ڈر نہ ہوے کہ جناب تساں سو موت دے ڈر دی وجہ تو لمبیاں رکعتاں کھنا کریندا ہے لمبیاں قراتاں کھنا کریندا ہے اللہ دی قسم میں لمبی نماز پڑھا رج رج کے سجدے کراں رج رج کے تعریفاں کراں لیکن میں جلدی اس وقت پیا کریندا تے سلام چا پھیرے تاکہ دنیا نو پتہ لگ ونجے محمد دے رکھے ہوئے کدے ڈردے نہیں موت تو محمد دے رکھے ہوئے کدے ڈردے نو پھڑیاں تو کدے ڈردے نہیں تیراں تو کدے ڈردے نہیں برچھیاں تو جڑا کچھ تساں کرنا ہے تساں کر لو جڑا میں کرنا میرا کام تا پورا ہو گیا ہے ہن تساں اپنا کام کرو اس ویلے سارے مولا کھن لگے یار جلدی کرو تیراں دی بارش کرو برچھیاں تے نیزے برچا کے ایدی جان کڈ کے جلدی کم مکاون والی کرو اس ویلے حضرت خبیب بتا کے آتا ہے لست ابالی ہین اقتل مسلما اللہ ای شکن کام للہ نصرانی ساری جنات اندر میں ٹکڑے کی دونجے اللہ دی قسم میں کوئی کام کوئی نہیں میں کوئی فکر کوئی نہیں اس واسطے میں جڑا رنگ اندر چڑھے او بھی پکا ہے جڑا محمد تو بارو سیرت چڑھائے او بھی پکا ہے او رنگ پکا رہ ونجے تے جان لگی ونجے تے سودا سستا غریبانو مہنگا کوئی نہیں جڑے ویلے سولی تے چڑھاون لگے اور توجہ کر سو ماشاءاللہ اس ویلے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے اللہ نال گل کیتی ہے اللہ نال کیوں بھائی جاگ دے پے ہو اس پاسے والے ستے پہ رہتے اس پاسے والے جاگ دے پے اور میرے خیال میں تواڈے والے پاسے جاگ دے پے ہو جڑے ویلے سولی تے لٹکائے نے اس ویلے حضرت خبیب نے پتہ کیا کہ لیس ہنا احد اللہ جڑی جگہ تے میں سولی پہ چڑھدا جڑی جگہ تے اپنی جان دی قربانی پہ دینا اتھے میرا سجن کوئی نہیں اتھے میرا دوست کوئی نہیں جس محمد پاک کے پیچھے قربانیاں پہ دینا وہ اتھے کوئی نہیں جس محمد سیرت رنگ قبول کرنے بدلے دے اندر جان دی پاسی پیار دا آج وہ محمد میرے کول کوئی نہیں اللہم لیس ہنا احد اللہ اتھے تاکہ میرے نال کوئی نہیں جڑا میری معاملت کرن والا ہوئے میرا پیغام پہنچاون والا ہوئے میرا سلام پہنچاون والا ہوئے اور میرے نال گلاں آخری ویلے کرن والا ہوئے اللہ میری آخری گلاں بھی تیرے نال میرے آخری مطالبے بھی تیرے نال تے میرا پیغام بھی تیرے تو ہی پیاندا ہے اے میرا اللہ اللہم انتا اللہم انتا اے میرا اللہ ہن تو اج کر میرے طرفوں یبلغ انی رسولک ان السلام اللہ اپنے محمد کریم نو میرے سلام کا پہنچا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ اللہ تکبیر عظمت صحابہ عظمت صحابہ عظمت صحابہ دے نعرے مارنا ہور گل ہے عقیدہ صحابہ لا بناونا ہور گل سبحان اللہ بے شک جدوں عقیدے دی گل آوے تے بندے نوں عقیدہ پسند نہ آوے تا انہاں نعریاں دا بھی فائدہ اس محبت دا بھی فائدہ حضرت خبیب تاکیدہ سونا تے اللہ انج کر اللہم انتا اللہم انتا اے میرا اللہ ہن میں تیرے حوالے کر پیا کرنا یبلغ رسولک ان السلام میرے طرفوں اپنے
نبی تک میرا سلام پہنچا دے فرشتیاں دی وچ گل کوئی نہیں جنہ دی گل کوئی نہیں غیب دی گل کوئی نہیں حاضر دی گل کوئی نہیں اتھے خبیب سولی دے پھندے تے جن کے آتا ہے اللہ اتھے اور کوئی نہیں اے سلام میرے فرشتے نہیں پہنچا سکتے جن بھی نہیں پہنچا سکتے نوریاں دا وس کوئی نہیں ناریاں دا وس کوئی نہیں اپنے دا وس کوئی نہیں پرایاں دا وس کوئی نہیں یبلغ رسول اللہ انی السلام میرے طرف سلام پہنچایا اپنے نبی تک جڑے والے حضرت خبیب نے اتھے سلام اپنے رسول دے نام پیغام دے طور تے بھیجے نبی پاک اپنی محفل دے اندر بیٹھے ہوئے نے اچانک اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے وعلیکہ وعلیہ السلام صحابہ کرام حیران ہو گئے یا رسول اللہ ایک کی بھی گل پیوں دیئے سلام تک کسے کو نہیں کیتا تو سن جواب کنجے پہ دیں دیو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے جبریل آیا اے غادہ جبریلو اور جبریل آیا اے یبرنی من خبیب السلام اے جبریل ہون آکے میں پیغام دیتی ویندہ ہے کہ خبیب دے سلام اللہ پاک سپیشل پہ بھیجے گئی میں اللہ دے طرفوں پیغام بھیج کے آیا اللہ پہ آتا ہے تیرے یار دے سلام آیا نہیں قبول کر لے میرا محمد پاکا تیرا رنگ چڑھے ہویا بھی کامیاب ہو گیا ہے میرا رنگ اندر دا چڑھے ہویا بھی کامیاب ہو گیا ہے اور خبیب اتھے کھدو کے اور میرے نال تگل کریں دے کسے اور نال گل نہیں کریں دا میدان سار لگا پہ آوے ہمسان دی جنگ لگی پئی ہوئے سارے جہان نام امیدہ توڑ کے سارے جہان تو مایوس ہو کے وقت بھی سڑ مرین دیتا میں اللہ نال گل کرنے آدھے او تیرا نواسا کربلا دے میدان کھلوتا ہوئے تے تے مصیبت من ونجے اپنے ابے علی نو سڑ نہیں مرین دا اپنے نانے محمد پاک نو سڑ نہیں مرین دا وقت بھی تعلیم اپنے ابے علی عمل کر دے تعلیم اپنے نانے محمد پاک پہ عمل کرے دے تے بڑے فخر نام آتا ہے اللہ منی جدی میرے نانے نے تعلیم دیتی میرے نانے نے مسئلہ سکھایا میرے نانے نے دین سکھایا میرے نانے نے دعائیں کنو سکھائی میرے نانے نے دعا سکھایا میرے نانے نے وضو دا طریقہ سکھایا میرے نانے نے سینے تے پل کے توحید سکھی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شہدائے کربلا شہدائے کربلا تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین جو حسین کو ہاتھ کھڑا کرے تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین سنیوں کا بعد شاہ حسین اللہ ہاں بھی گل سمجھ جائیے نا اپنے نانے محمد پاک دی تعلیم تے رنگ چھوڑن واسطے حسین تیار کوئی نہیں اتھے حالانکہ پھڑ کنڈ کھلی سجنے دیئے داد کھلی دے دیئے میرا پھرا تکڑا تھی آج رتوں کوڑیاں ہو گئیاں پر لکھ گئے سچی باتیں آج رتوں کوڑیاں ہو گئیاں پر لکھ گئے سچی باتیں آج ہوندی اتھے ٹھاٹھے جتھے پھین پھراواں دا ساتھے پھراواں میدان اچ گیا کھلاوے تنے تنہا گیا کھلاوے معصومانو اپنے ہتھیلیاں تے چاہ کے آدھا کھلاوے اللہم شاہ اللہ سائیاں چل کے نہ سکتا انہوں اپنے ہتھا تے چاہ کے آئے اپنے بازو تے چاہ کے آئے اے دسن واسطے آیا تن زبا ہو سکتا ہے من زبا ہو سکتا ہے وطن قربان ہو سکتا ہے امن قربان ہو سکتا ہے چمن قربان ہو سکتا ہے سارا جہان قتل ہو سکتا ہے تے زبا ہو سکتا ہے اپنے سکے سوت رو زبا کرائی کرائی مسلم پہ نکیل بھی شہید ہو گئے میرے پتر شہید ہو گئے بھتیجے میرے
شہید ہو گئے نہیں، میرے خاندان والے شہید پہ ہو گئے نہیں، نمبر مار لینا لگیاں پہیاں نہیں، لاشاں دے پھیر لگے پہنے نہیں، لیکن اللہ نام محمد دا رنگ جڑا میرے ہوتے چڑھے، اس رنگ تے کدے سنگ میں نہیں لگن دیونا، کسے قبر تے پکار نہیں کرنی، کسے روضے تے پکار نہیں کرنی، کسے مردے دی پکار نہیں کرنی، کسے زندہ دی پکار نہیں کرنی، کسے نبی نو نہیں سدنا، ولی نو نہیں سدنا، نوری نو، ناری نو، خانجی نو، حجری نو، شجری نو، لوہی نو، موہی نو، یوہی نو، کوہی نو نہیں سدنا، کسے نو سڑ نہیں مارنا، سڑ مارنا لیدون ربہم بالغدات والعشی یریدون وجہ، باتوی اس میدان کھلو کے سڑ اپنے رب نو مارنا ہے، چونکہ میرے نانے محمد رب ہی اچڑے ہوئے ہیں۔ اس واسطے توحید جتھے آ جاوے وال شرک والا سنگ یہ کدے نہیں ہو سکتا، توحید ہی قبول کیتی کھلا ہوئے تے سر متھا قبرہ تے ٹیکی کھڑا ہوئے، امیدہ اتھے منتے لائی کھلا ہوئے، امید کسے زندہ یا مردہ یا نبی یا ولی یا پیر فقیر نال کدے بھی قائم نہیں ہو سکتی، امید اس نال قائم کر جڑا ہمیشہ خود قائم ہو، جڑا آپ نہیں قائم رہ سکتا تیری امیدہ نو پانی کی میں لا سکتا ہے، تیری امیدہ نو رنگ نہیں لا سکتا، اس واسطے ہمیشہ قائم رہنا لا کون ہے، ہمیشہ زندہ کون ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم توکل علی الحی الذی لا يموت فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسے تے امیدہ رہ سکدیاں نے جڑا ہمیشہ زندہ ہوئے، جڑا ہمیشہ قائم ہوئے، جڑا تھکن تو پاک ہوئے، جڑا مرن تو پاک ہوئے، جڑا ٹیکا لاون تو پاک ہوئے، جڑا عصر سہارے کھنن تو پاک ہوئے، جڑا ساری کائنات دا سہارا ہوئے، انہوں پکار، جڑا آپ کسے سہارے تے کھلوتا ہوئے، انہوں کدے بھی نہیں پکارنا۔ یہ گل ہے کہ کوئی نہ توحید اللہ رنگ پہلے، یہ توحید اللہ رنگ نہیں تو باقی جتنے رنگ ہی اپناوے فائدہ کوئی نہیں ہو، توحید مقدم ہر لحاظ اللہ دی توحید اللہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دل تے کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس تے سودے بازی نہیں ہو سکتی، اس مسئلے تے ڈیل نہیں ہو سکتی، کوئی ملہ ڈیل کرے اپنے شہر وچ، کوئی ملہ ڈیل کرے اپنی بستی وچ، کوئی ملہ ڈیل کرے اپنی جماعت وچ، او ملہ دین دا غدار ہو سکتا ہے، اللہ دی توحید دا وفادار نہیں ہو سکتا۔ توحید بیان کرن دی ہر دور وچ ضرورت ہے، یہ بندہ کدے نہ آکھے یار ہون مسئلہ بیان ہو گیا ہے تے ہون موڑ گل یہ نہیں ہونی چاہیے دی، ہون کوئی اور گل ہونی چاہیے دی، اور گلہ ہونی چاہیے دی ہیں مگر پہلے توحید، پہلے توحید تے بعد عمل دی گل آوے، ترتیب نہ آوے، اس واسطے اللہ دے نبی دے 13 سال مکے وچ لا الہ الا اللہ چلے، 10 سال مدینے وچ صرف محمد الرسول کا چلے، تاں جا کے دین مکمل ہوئے، مکمل دین دی مکمل ترتیب سے اس ترتیب نال کام کر، اس ترتیب نال لوگاں نو دعوت دے تاکہ دعوت دا فائدہ ہو۔ رنگ چڑھیا اللہ اکبر جدو پیغمبر دی سیرت دا ول سارے زنگ پرانے اتر گئے، جاگ دے پہ ہوں سوڑا نہیں، ہوں میں اللہ دے پاک رسول دا ایک رنگ سنا ہونا، کنج رنگ چڑھیا، کتنے سنگا نال دنیا اٹھی ہوئی ہے، دنیا اندر رمبی پئی ہے، لمبی پئی ہے، چھپی ہوئی ہے، سنگ اتنے چڑھے ہوئے ہیں، اصل روپ دا پتہ ہی کوئی نہ ہا، اصل چہرے دا پتہ ہی کوئی نہ ہا، اصل بندے دی حقیقت انسانیت دا پتہ ہی کوئی نہ پہ چلتا ہا، وہ سارا سنگ ہی سنگ چڑھے ہوئے ہا۔
اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم دی خدمت دے اندر بندہ آ گئے آئے پریشان ہو کے روتا روتا آئے چہرے پہ اداسیاں دے آثار اللہ دے پاک نبی دے سامنے رو رو کے تھکدا نہیں پیا اللہ دے پیغمبر فرماتے ماں خطبوں کا ایوہ الرجل او بندے خدا ماں روتا ہی جا رہے ہیں روتا جا رہے ہیں لیکن تیری گل دا پتہ کون نہیں گل کے وچ مسئلہ کی آدھا سونے آدھا سردارہ گل دسن جوگی بھی کوئی نہیں ان سے نے اتنی گل پوچھنا یہ بندے کو قصور ہو ونجے بندے کو جرم ہو ونجے تے جرم نصیب ہو ونجے تے جرم بڑا ونجے تے گناہ بڑا تھی ونجے میں پوچھن یہ چاہتا کہ معافی دی گنجائش بھی ہے کہ کوئی نہ بخشش دی امید بھی ہے کہ کوئی نہ اللہ نے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کوئی چوری کی تھی آدھا جناب گناہ اس تو ہی کو گھٹا کیتا ہے اللہ نے پیغمبر فرماتے ہیں کسی دی عزت حملہ کیتا ہے آنکھیں گناہ اس تو بھی بڑا ہو گیا ہے اللہ نے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کسی دا قرضہ کھا گئے ہیں نہیں جناب اس تو بھی بڑا جرم ہو گیا ہے اللہ نے پاک پیغمبر جس نے پوچھنا چاہنا وہ جرم بہت بڑا جرم ہے قصور میرا بڑا قصور ہے وہ دی معافی دی گنجائش ہے کہ کوئی نہ بخشش دی امید ہے کہ کوئی نہ اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا امید رکھ یہ کر امید رکھ آنکھیں کی میں رکھا آنکھیں ان الاسلام یہدم ما کان قبل ہو جے تو میرا رنگ قبول کر لویں اول جتنے سنگ گناہ والے چڑے پہنی اللہ سارے مٹا کے رکھ دے سی جڑے ملے تو رنگ میری سیرت قبول کر سے وال اللہ تو زبان تا دے کے انسی الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم مغفرت وعدہ اجر عظیم کا وعدہ ہوئے مگر رنگ قبول کرنا پوسی سنگ چھوڑنا پیسی وہ سنگ جڑا لگا ہویا ہے وہ چھوڑنا پیسی وہ لگا رہا تول رنگ دا فائدہ جاگ دے پائے ہو آج لوگ آدھے وہ گل نہ کرو لوگاں نو نماز تا پڑھاؤ پہلے روزے رکھائیو حج کرائیو جے نماز روزے حج تو کرائی کھلاؤ میں تے اتے موت آوے وہ حج کیڑے کھاتے وہ نماز کیڑے کھاتے توجہ ہے بندہ جو باہر صفا کے روڈ تے نالی چ ڈھٹا پیا ہوئے کپڑے ہی دے گندے او دا وجود ہی گندا اتو اذان ہو ونجے مدنی صاحب دی مسجد ہے چھوڑ تو سانو آکر لگا جو المسیح نماز پڑھنا اذان ہو گئی ہے اور پہلے نماز پڑھوا سو کیا کر سو او دے کپڑے گندے اتار کے صاف کپڑے پوا کے غسل کرا کے وقت مسیح تے چلے آسو اور اس سے گندی حالت جگہ رو نماز پڑھن واسطے آ ونجے او دی نماز کسے کھاتے بولو بولو انجے سمجھو عقیدہ توحید تو بغیر نمازاں پڑھواون دا کوئی فائدہ ہے کوئی روزے رکھنے دا فائدہ کوئی نہیں چونکہ اندر گند کھلا ہویا ہے سنگ شرک اللہ موجود ہے کفر تے سلالت تے گمراہی اللہ سنگ موجود ہے جب تک انہوں اتار کے تے توحید اللہ رنگ چڑھا کے لاؤ کسے نماز تے روزے تے عمل دی ضرورت ہوئی توجہ ہے جدہ رنگ توحید اللہ چڑھ جاوے وال بندے نو نماز دا آکھنا نہیں پہندہ بندہ آپے پڑھا والو دیا منتہ نہیں کرنیاں پہندیاں والو نو پتہ ہے کہ جڑا رنگ اے چڑھے ہیں اے رنگ مضبوط ہی تاں ہو سکتا ہے جے 5 ٹائم میرا رب تا میرے رب نہ توجہ ہے ساڑھے جلسیاں کمزوری ہوندی راتی جلسہ سنیا تے صبح نماز نہیں پڑھی کیوں آخر راتی بیان سن گی در پاس ساڑھی تا بخشش ہو گئی نمازاں تو وہ پڑھن جڑے شرک ودے کر دے شیطان کیڑا لانتی ہے مشرکانو ساری رات ایک ٹانگ تے کھلاری رکھ سی
کہ پتر تو بستر تے نہیں ونجنا ساری رات اللہ دی عبادت کر خرچ بھی او کرسی سخاوتیں او کرسی روزے او رکھسی دیگا او چڑھاسی تے موائد نو آکسی تو ستا رہے توحید جو مننی تینو کیڑی لوڑ ہے نماز پڑھن دی تینو کیڑی لوڑ ہے روزہ رکھن دی تینو کیڑی لوڑ ہے فلاں کام کرن دی تیرے واسطے توحید شیطان مشرک نو بھی دھوکھا دیتا ہے توحید دے نیڑے نہیں آور دیتا عمل تے لائی رکھے موحد نو دھوکھا دیتا ہے توحید تا اس مننی ہے مگر انہوں عمل دے نیڑے نہیں آور دیتا سکی توحید بندے دے کام نہیں آور جب تک یا ایوہ الذین آمنو تو بعد جڑی گل ہے ان الذین آمنو و عاملوا الصالحات جتھے اللہ ایمان دی گل کیتی ہے نال عمل دی بھی کیتی ہے عمل ہونا چاہیے کیویں ہونا چاہیے سب تو پہلے 5 نمازاں دن رات 24 گھنٹے وچ عاقل بالغ مسلمان تے فرض ہے تو سب مسلمان ہو نا کلمہ پڑھے ہوئے بل کتنیاں فرض ہیں پڑھ دے کتنیاں آسان نہیں آسان تا عید والے دیاڑے ملنا دا مولانا صاحب کوئی جمعے والے دیاڑے آ گیا کوئی جنازے تے آ گیا مگر ایک گل نہیں بندی کسے نو آکھنا نہ پوے جدوں اذان دی آواز کرنا تے پہنچے باقی کام ختم تے نماز والا کام پہلے یہ ہے توحید دا تقاضا یہ ہے ایمان دا تقاضا اللہ سانو توفیق عنایت فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ گھبراؤن دی ضرورت نہیں میرا رنگ چڑھیا او سنگ پرانا سارا اللہ نے اتار کے رکھ دے بڑے پر گل دا دسیاں گل کے بن گئی آدھے سونے دا سردار میں اپنی نا ہتھاں دے نال 7 بیٹیاں سگیاں بیٹیاں جڑیاں میرے گھر دے اندر پیدا ہوئیں اپنے ہتھاں دے نال کھڈے مار کے گڑے کھود کے انہوں تو سٹ کے تے مٹی سٹ کے میں پرندہ رہ گیا 6 بیٹیاں میں زندہ زرگور کیتیاں اپنے معصوم دھیاں نو اپنی انگلی نال لا کے کھڈے مار کے تو پتھر رکھ دیتے مینوں کدے ترس بھی نہیں آیا سونے دا سردار پر جڑے ویلے آخری 7ویں بیٹی میرے کول آئیے میرے گھر وچ پیدا ہوئی میرے نال معاملہ میرے انج بن گیا کہ میں سفر سے ونجن لگا میری بیوی حامل آئی او دے پیٹ وچ میری امانت موجود آئی اپنی بیوی نو کلیاں سڑ کے میں آکھیا میں دور دراز دے ملک وچ ویندا پیا دور دراز دے سفر سے ویندا پیا تیرے پیٹ وچ میری امانت موجود ہے ایک میں تیرے کام ذمہ لا کے ویندا پیا پتہ نہیں 2 سال لگ ونجن 4 سال لگ ونجن بڑیاں مسافتاں نے بڑیاں دوریاں نے روز آنا ونجنا ہونا کوئی نہیں اس وقت تیرے ذمہ کام لا کے ویندا پیا اگر بچہ پیدا ہوئے تو انہوں سنبھال کے رکھی بچے نو پاک کے رکھی اپنے کول رکھی اپنے سینے کے نال لٹا کے رکھی یہ بیٹی پیدا تھی ونجے تک قبر کھٹ کے گڑا کھڑا مار کے اس بچی نو اندر سنڈ کے ان تو مٹی پا دے بھی میں اپنی بچی نو ویکھنا ہی نہیں چاہتا اس وقت کے بچی پیدا ہوئے تا عرب دے اندر آ رہے کہ بڑھ گئی ہے شرمندگی دا ذریعہ ندامت پریشانی دا ذریعہ بڑھ دی ہے لوگ تانے مرے کر بچی پالی ہوئی ہے دھی نو پلے دا کھلائیں اینو سمجھ سا کھلائیں کل تیرا داماد بنا بننا ہے کل بچی دے حوالے کر دے بنی والی شرم دی کر لے بچی تیری ہوئے گھر کسے دے ہوئے بچی تیری ہوئے خامدوں دا کوئی ہوئے اپنا داماد بناونا عرب والے لوگ ندام سمجھ دیاں شرمیتی سمجھ دیاں اس آر دی وجہ نال بچیاں نو بچپن دے اندر ہی زندہ کھٹا مار کے پور چھڑ دیاں آدھا سونے دا سردارا جڑے میں نے اپنی بیوی دے ذمے میں کام چلایا میں تا سفر سے ٹر گیا اور میں نو پوری مدت لگ گئی 3-4 سال لگ گئے نے جڑے میں نے واپس آیا اپنے گھر دے اندر داخل ہویا تا ویڑے دے اندر خوبصورت ننی منی بچی حسین ترین جمیل بچی ویڑے دے اندر کھیل دی ودیے اب
اپنے نزاکت دے بازو پھرے دی ودیے اپنے بدنا جو بدن نال چلدی پھر دی نظر آئیے بڑیاں پیاریاں اداواں نال مینوں نظر آئیے لیکن سونے دا سردارا میں خیال کیتا کسے پڑوسی دی بچی ہونی ہے کسے ہمسائے دی ہونی ہے کسے رشتہ دار دی ہونی ہے میرے گھر تا بچی اتنی عمر دی نہیں ہو سکتی میں تا وسیطہ کر کے گیا میں تا نصیحتاں کر کے لگا گیا آنکھاں لگا میں خیال کیتا ہے چلو کسے دی بچی ہونی ہے آپ کھیڑ کے واپس ٹر ویسی مگر وہ کھیڑ دی رہی حتیٰ کہ شام ہو گئی سورج غروب ہو گیا میں شام دی نماز پڑھ کے واپس آیا دیکھے دیتا بھی میرو معصوم بچی حسین بچی میرو کھیڑ دی ویڑے وچ نظر آئی ہے میں اپنی بیوی نو آکے بھلا ہوئی اے دسا میں آگے بچی کس دیئے صبح میں آیا تامی موجود ہی ان شام ہو گئی تامی اپنے گھر نہیں گئی بیوی شرمندگی نال ڈرتے خوف نال سر تلے سٹے آئے اپنے خامد نو آکھ لگی جے ناراض نہ تھی میں ایک گل میں تینوں دسا چھوڑا آکھے دسیاں کیڑی گل ہے آکھے گل ہے جڑی امانت چھوڑ کے گیا میں اے اوہ بچی پیدا ہوئی ہے لڑکا پیدا نہیں ہویا آکھے میں تینوں آکھے مار چھوڑی کھٹے وچ سٹ کے پور چھوڑی آکھے میں بھی کلی آمی تو بھی سفر سے آویں اتنی مدت دور ہے میں خیال کیتا میرے دل دا سہارا بھی کوئی نہیں میرے دل دی ٹیک بھی کوئی نہیں میں تا سینے سے لکھا کے نال کھیڑ دی رہی ہاں اپنا ٹائم پاس کرے دی رہی ہاں میرے نال اور گلہ کروا لائی کوئی نہیں میں دے نال گلہ کر کے ٹائم پورا کیتا ہے اے ہوا بچی ہے جڑی تیری امانت ہے پیڑ دے اندر اور کسے دی بچی نہیں پڑوسی دی کوئی نہیں ہمسائے دی کوئی نہیں اس نے وہ بندہ غصے دے اندر آیا جلال دے اندر آیا آدھا رات میں بڑی مشکل گزاری بسترے سے سونے دا سردارا میں رات اوکھی گزاری ہے بڑی مشکل نام رات گزاری ہے کہ صبح سویر ہوئے کہ میں اپنا کام پورا کرا جدہ صبح سویر ہوتی ہے ایک جناب خدا لوہے دا لیتا ہے کھٹا مارا واسطے اور جناب ساری اوزار جتنے لوہے دے رونا رو ایک جگہ پہ سائیڈ سے کٹھا کر کے رکھ دیتا ہے گھر تو باہر رکھا ہے پر صبح سویرے اپنی بیوی نو آتا ہے میری بچی نو تیار کریا انہو غسل کراویا نوے کپڑے پواویا آکھا لگی پھلا ہوئی کدے ویندے آکھے انہو مامے دے گھر سیر کرا کے آمنے انہو رشتہ دارہ دے گھر پھیر ٹور کے آمنے ایدے نام بڑی دل لگی ہو گئی ہے ماں نو ہی نہیں کر سیدہ بیٹی ماں دے ہتھو غسل بھی کرے دیئے بیٹی ماں دے ہتھو تیل دے سرمہ دے کبھیاں بھی کرے دیئے بیٹی دے کپڑے بدل گئن بیٹی نو دوپٹے پوائے گئن جو مامے دے گھر میں دی پئیے باپ نے انگل نپا کے بیڑے بھی چٹورا کے بار لے آندے ماں خوش ہے جو مامے نو مل کے آنسی ماں خوش ہے جو نامی نو مل کے آنسی مگر پتہ کوئی نہیں تقدیر دے فیصلے کچھ ہو رہے کھلے نے اس واسطے وہ شدی اپنے طور تے مطمئن نے پاں نکل دے کپڑے دے اندر اوزار کتھے پہن کھٹے مارنا لے انہاں نو موٹے تے رکھے دے دور دراز جنگل تک نکل ویندے جنگل دے پہنچنے تو نہیں تو عرب دی دھوپ بھی نکل گئی ہے تیز ترین حرارت میں تمازت والی دھوپ نکلی ہے جدہ دھوپ چڑھی ہے جناب انہاں اتھے پہنچے ہیں بچی نو سائر سے بٹھا دے اوزار تھیلے بھی چکڑ کے ول زمین پتھریلی زمین دے کھڈے مارنا شروع کر دیتا ہے آدھا سونے دا سردارا میں کھڈے مرے دارے جڑے ویلے زمین میں کھودی ہے پکی زمین میں نو متھے تے پسینہ چڑھے میں او معصوم بچی دیکھیے
جنوں میں آپ نوا دھوا کے آیا او میری دھی اٹھ کے اپنا دوپٹہ چھا کے میرے ماتھے تے پسینہ کھلی تجھے دیے آدھیے بابا میں قربان تھی ماں اے تینوں پسینہ پیان ہے اتنی سخت زمین نو کیوں کھلا کھٹے دے کیوں کھٹے کھلا مرے دے او دے پسینے نو صاف کر کے بیٹھیے تاں جو مٹی اڑ کے او دے چہرے تے آئیے او دیاں زلفاں تے آئیے بیٹی بھجدی آئیے تے اپنے دوپٹے نال پیو تے متھے تو مٹی تے دھوڑ تے گرد و غبار صاف کھلی کرے دیے آدھے سونے دا سردارا دل ایڈا پتھر ہویا جو وقت بھی ترس نہیں آیا وقت بھی ترس کیونکہ دل تے زنگ چڑھے ہویا کہ چڑھے ہویا ہی زنگ چڑھے اجے توڑی محمد دا رنگ نہیں چڑھیا اجے توڑی توحید دا رنگ نہیں چڑھیا حالت بڑی کھلیے سونے دا سردارا او کھڈا مرے دیا میرے چہرے تو مٹی صاف کھلی کرے دیے کھڈا مرے دیا میرے پسینے نو پوچھے دی کھلیے تے ترس کھلی کرے دیے بابا اے دے مشکل کم نہ کیتے کر جو تینوں تکلیف ہوئے تے میں دھی دا بھی دل دکھ دے میں بیٹی دا دل دکھ میں دئی ہاں بیٹیاں بیٹیاں ہوندی ہیں محمد پاک نو ظالمہ نے پتھر مار کے زخمی کیتا ہے گلی دے اندر بے ہوش ہو کے گر گئے فاطمہ نو کسے اطلاع دیتی 5-7 سال فاطمہ دی عمر ہے بھجدی فاطمہ آئیے اپنے ماپے دے چہرے تو پتھر ہٹا کے متھا چم کے آتی ہے بابا قربان ونجا صدقے ونجا او میرا بابا کیڑیاں مصیبتاں کھلا چاہتا ہے کیڑے دکھ کھلا اٹھے دائے اللہ نے پاک پیغمبر نو ہوش آیا اپنی بیٹی نو میں کھتے بڑی کمگین ہوئی کھلیے او تو پتھر کھلیے دے دیئے اللہ نے پاک پیغمبر نے آکھیا او بیٹی اے میں پتھر چھل کے گلیاں میں گر کے بے ہوش نہ ہو سکتا مگر اللہ دا پیغام توحید میں نہیں چھوڑ سکتا اللہ اکبر بیٹی باپ دا دکھ برداشت اللہ نے جیڑی فطرت بیٹی دی باپ دی محبت رکھی ہے نا وہ دا اندازہ لگتا ہے جدو محمد پاک دی وفات ہوئی اس وفات دے ٹائم روندے تا سارے کھلے ہن پریشان تا سارے ہن مگر فاطمہ تو زہرا ساری دنیا تو زیادہ پریشان نظر آئی وہاں میرا بابا اللہ دے آئے اجل تے پیغام قبول جنگی تئی میں روندی اجڑی پجڑی نو مدینے دیا گلیاں دے اندر پیسے مرا کر کے چھوڑ گیا ہے راسا ابا وہاں میرے پاپے دی تکلیف وہاں میرے پاپے دا دکھ فاطمہ نو پاپے دا دکھ برداشت نہیں پیاتا روندی بھی کھلیے پاپے دی تکلیف یاد کھلی کرے دیئے اکو بابا تسلی دے گیا لیسا ابھی کے کربن بعد اليوم میری بچڑی پریشان نہ تھی حیران نہ ہو غم نہ کر تیرے پاپے تے اج تو بعد دکھ نہیں آنا اج تو بعد میرے سکھی سکھ ہونے ایک کھڑی گئی ایک چھاٹے دکھ دا اے تو بھی برداشت کرتے میں بھی برداشت کرتا اللہ اکا میرے واسطے میرے سکھی سکھ رکھے ہوئے اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاءاللہ بیٹی نو بڑا دکھ لگ گئے باپ دا پسینہ برداشت نہیں کرتی بیٹی نو دکھ لگ گئے باپ دے چہرے تے گرد و غبار دے اثار برداشت نہیں کریں دی آلے سونے دا سردارا مت بھی
ترس نہیں آیا مل میں کھٹا مار کے باہروں نکل کے آیا میں جلدی بچی دے بازو تو پکڑے اے جی جھٹک کے کھٹے دے اندر سٹے تے بچی دی چیخ نکلی ہے بچی اندہ منہ کر کے آتی ہے بابا تو آتا ہے مامے دے گھر وجنا ہے ایہو مامے دا گھر بھی کھانا آوی ایہو مامے دے نال ملاقات کرانی آوی ایہو نال کا بیڑا بھی کھانا آوی جتھے آکے سٹ چھوڑے او بابا اپنے ہتھا نال میں پور نہیں اپنے ہتھا نال میں مٹی میں جناتا میرا بابا جو میرے کو لطم کے میرے کھانے پینے تو تنگے میں نو کچھ دے نہیں سکتا میرا بابا اپنے ہتھا نال دفن نہ کر اپنے ہتھا نال میں نو پورنا نہیں بلکہ بابا میں نو جنگل جو چھوڑ دے میں نو کتے چھوڑ دے جنگل چھوڑ دے میں درختان دے پتے کھا کے گزارا کر سا میں تیرے کو روٹی نہ منگسا میں تیرے کو کپڑے نہ منگسا میں تیرے کو خرچہ نہ منگسا دکھی راسا جنگل سکھی راسا جنگل اگر میں نو جنگل دے درندے کھا بنیر تا پت بھی میں نو ارمان نہیں لگنا ارمان تا لگنا کہ سکے پیو دے ہتھوں ماری گئیاں ارمان لگنا کہ سکے باپ دے ہتھوں دفن ہو گئیاں اس وقت بابا ایج نہ کر کچھ رحم کر کچھ میرے حال تے ترس کھا نبی کریم گل سن کے روتے بیٹھے ساروں خطار چھڑی لگی ہوئی ہے نبوت دی اکھاں میں چورے مچھے میں لگی ہوئی ہے اللہ دے نبی فرماندر بات کے پڑھیا اور سونے دا سردارا ترس میں نو بات بھی نہیں آیا میں اندے اندے پتھر سٹن لگا بیٹی میری اس کھٹے دے اندے کنارے نال تے چبڑی ہے باہر نکلنا تے میں اندے من کے تے بیلچے مارے اتے من کے انگلیاں تے گھنٹیاں مار کے اتے ہاتھ کٹ دیتر اتر نے تھڑا پوئیے میں تو مٹی سٹن لگا اتو پتھر پاؤن لگا تے بچڑی رو گیا دی یا رسول اللہ ایو جی گل کیتی ہے جڑی میں رات نو ستا پیاں تے یاد آونجے میں نو بیٹی دی گل تے میری نیدراں اڑ ویندیاں میرے آرام سارے خراب ہو ویندر بستر دے راحت دے سکون دی رات کدے بھی نہیں گزری او میں نو جدا جرم یاد آندا ہے او بچی دی چیخو پکار تے گل یاد آندی نبی کریم فرماندے باتوں سکے آکھے آکھن لگا سونے دا سردارا بچڑی آکھن لگی بابا اور تا میں نو کوئی دل وچ ارمان کوئی نہیں اور میں نو دکھ تے صدمہ کوئی نہیں جو میں نو انج کر کے بے خوندا کر کے مرنا بھی انج لوارس کر کے جنگلاں وچ کھڈے مار کے اپنے ہتھاں نال پتھر سٹ کے دفن مینوں کھروں کم از کم یہ دس کے سناویا میں اپنی عملی دکھڑی اللہ اکبر کبیر ماں تے اولاد دا بھی اپنا رشتہ ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر اسماعیل نو آکھیا بچہ تیاری کر اللہ دا حکم آ گیا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى او میرا بچڑا ہن دس کے کر سے حکم تھا رب جلیل دا آ گئی خلیل من کے تیار ہو گئی اس ویلے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اے میرا ابا جی میں حکم ہے مجھے کر گزر بچڑے نو تیاری کر جڑا ملے تیار ہون لگ گئے اس ویلے اسماعیل پتہ اپنے بابے نو کہتا میں نو چپ کے لے چل بابا پتہ امڑی دکھڑی روے حضرت اسماعیل بھی اپنے باپ نو آتا میری اماں نو پتہ نہ لگے پتہ میری اماں دا میرے دل پھٹ نہ بنجے اٹیک نہ ہو
ہو ونجے دماغ دی رگاں پھٹ نہ ونجن مینوں چپ کے لے چل بابا میرے امت امڑی دکھڑی روے اے سر حاضر ہے تیرا یار ناراض نہ ہوئے اے میرا بابا اللہ دا حکم منتے عمل میرا کر جلدی کر پر میری اماں نو پتہ نہ لگے مت امڑی دکھڑی رو رو کے میرے دکھے تے بھی چھوڑے وچ مر ونجے ایک وقت مینوں چپ کر کے تیار کر کے لے اس ویلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے ہونہار تے لائق بیٹے نو فرما بردار تے مطیع بیٹے فرما بردار اسماعیل نو گھن کے ٹر پیا اتو پڑھن لگ گئے باپ بیٹی نو لے کے تے دسے گا نہیں اس لے بیٹی کھڈے وچ ڈھائے کے آندی ہے بابا اے ارمان کتے نہیں مکنا اے ارمان دل چو کتے نہیں ختم ہونا یہ مینوں انج کر کے کھڈے وچ سٹ کے پورنا وی دفن کرنا وی اپنے ہتھاں نال مانا تے مینوں دسیا اماں نو آخری مل کے تاواں اماں نو آخری سلام تا کر کے آواں اماں نو آخری جفیاں تے پا کے سینہ لا کے مل کے تے آواں بڑا زیادتی تے ظلماں دا معاملہ کیتا ہی ماریا بھی یہی مینوں اخیر ویلے اماں نال ملنا نہیں دتا آدھا سونے آدھا سردارا وات بھی مینوں ترس دل ایڈا پتھر ہویا کھلے اتو وڈا بھاری پتھر جان کے اتے سٹیا او دی جان تڑپ دیا میرے اکھاں دے سامنے نکل گئی مٹی سٹ کے میں گھر پور کے واپس مڑ آیا یا رسول اللہ اے میرا بڑا جرم ہے جڑا مینوں چین نہیں کرن دیندا اے بڑا گناہ ہے جڑا مینوں آرام نہیں کرن دیندا اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے او میرا ساتھی اگر اتنا جرمی کر کے آئے ہیں کہ رنگ محمد دی سیرت دا تیرے ظاہر جو چڑھ ونجے رنگ توحید دا تیرے دل جو چڑھ ونجے تا میں محمد سامنا اللہ تیرے اس تو بھی بڑے گناہ تیرے قیامت معاف کر دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ وعدہ کیتا ہے میرا پیغمبر فاتبعونی میرا تیرا رنگ قبول کر کے یحببکم اللہ والعرشہ تو میں آکھڑا ہے میرا محمد بلال نال مینوں پیار ہے صحیب نال پیار ہے خبیب نال پیار ہے میں آکھڑا ہے مینوں ابو بکر نال پیار ہے اللہ اکبر یحببکم اللہ میرا پیغمبر وقت میں اللہ انہاں نال آپ پہ محبت کرنی شروع کر جیسا جیرے ویلے تیرا رنگ ویکسانا کہ انہاں دے سنگ اتر چکے رنگ محمد دی سیرت چڑھ چکا ہے یغفر لکم ذنوبکم ساری زندگی دی خطاواں معاف کر کے رضی اللہ دے ٹکٹ جاری کر دے سا زندگی باقی ملاقات باقی